ایسا نہ آ جائے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، لہٰذا مجھے خوف ہے، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ اسی طرح سے قاضی بننے سے بھی انکار کیا کہ قاضی بالاخرہ معاشرے میں ایک اہم پوسٹ ہوتی ہے، ایک اہم مقام ہوتا ہے، اور جو شخص منصب قضاوت پر فائز ہوتا ہے یا مرجعیت علمی کے مقام پر فائز ہوتا ہے، ظاہری طور پر لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں عام دوسرے علماء کی نسبت۔ کیوں؟ چونکہ یہ دو ایسے مناصب ہیں، ایسے مقامات ہیں، ایسی پوسٹیں ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں سے زیادہ سروکار رہتا ہے، لوگوں کے دینی مسائل کو حل کرنا، دینی معلومات ان تک پہنچانا۔ تو سید ابن طاؤس اپنی زندگی میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان دو مقامات سے دوری اختیار کی جائے اور انسان خود کو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں مصروف رکھے۔ یہ دو ایسی پوسٹیں ہیں کہ جس میں انسان کے قدم ڈگمگانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس بطور معمول اپنی زندگی میں لوگوں کے معاشرتی کام، ایسے کام کہ جو دنیا میں ایک انسان کے مقام کو دنیاوی اعتبار سے بلند کر دیں، سید ابن طاؤس ان سے انکار کیا کرتے تھے۔ مثلاً مرجعیت علمی اور فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، مثلاً خلافت وقت نے، حکومت وقت نے قاضی بننے کی جو ہے وہ گزارش کی اور درخواست کی، وہ ٹھکرا دی۔ پھر عہدہ نقابت سادات کو جب حکومت نے پیش کیا تو وہ انکار کر دیا۔ پھر اگر وزیر کے بیٹے نے سید ابن طاؤس سے کہا کہ آپ میری محفل میں ندیم بن جائے تو اس کا انکار کیا۔ لیکن جب مغل جو ہے وہ اس نے حاکم نے سید ابن طاؤس کو مجبور کیا تو سید ابن طاؤس اس وقت مجبور ہوئے اور ان کو یہ تقاضا قبول کرنا پڑا، اور سید ابن طاؤس نے 1000 مسلمانوں کو، جن میں اکثریت سادات سے تعلق رکھتی تھی، انہیں اس ہلاکو خان سے نجات دلوائی۔ تو نتیجے میں سید ابن طاؤس کو اس وقت نقابت سادات کی ذمہ داری کو قبول کرنا پڑا۔ سید ابن طاؤس جو ہے وہ ہر اس کام کو کہ جو اللہ اور سید ابن طاؤس کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دے، اس کام کو شیطانی رسی سے تعبیر کرتے تھے اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ایک شیطانی ہیلا ہے، یہ ایک شیطانی سازش ہے کہ جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ سید ابن طاؤس اپنی زندگی میں لوگوں سے جو دور رہا کرتے ہیں، جو لوگوں سے معاشرت نہیں کرتے ہیں، چونکہ بطور معمول ہمارے معاشرے میں لوگ ابنائے دنیا کا مصداق ہوتے ہیں، یعنی ان کا زیادہ تر تعلق، زیادہ تر کام، زیادہ تر ہم و غم جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں اشتغال پیدا کرنا ہے، مصروفیت کرنا ہے، اور دنیاوی معاملات میں خود کو مگن رکھنا ہے، خود کو مصروف رکھنا ہے۔ ایسے میں اگر سید ابن طاؤس اہل دنیا سے ہم نشینی اختیار کریں، تعلق اختیار کریں، رابطہ اختیار کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سید ابن طاؤس کا خود اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ کمزور پڑ جائے گا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں جو ان کی عرفانی تعلیمات ہیں، جو ان کی اخلاقی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے اپنی اولاد کو آگے منتقل کی ہیں، ان تعلیمات میں نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کو ایسے ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو بندے اور مالک کے درمیان فاصلہ ایجاد کرے۔ عبد ہے تو عبد کو اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے آقا کے سامنے مطیع ہونا چاہیے، فرمان بردار ہونا چاہیے، تسلیم محض ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی معاملات، دنیاوی چیزیں فانی ہیں، ایک کھیل تماشا ہیں۔ انسان اگر ان میں خود کو مصروف کر دے تو انسان کی آخرت کے تباہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو ابنائے دنیا کا مصداق ہیں، یعنی دنیا دار ہیں، ان سے اگر انسان ہم نشینی اختیار کرتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، وہ افراد جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ افراد جو اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ افراد
کہ جو اپنی آخرت پر اپنی دنیا کو مقدم کر دیں، ترجیح دیں، ایسے افراد کو ابنائے دنیا کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان بھی ان ابنائے دنیا سے رابطہ اختیار کرے تو اس رابطے کے نتیجے میں ایسا فرد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کوشش یہی کیا کرتے تھے کہ ایسے افراد سے دوری بنائے رکھیں۔ مثلا سید ابن طاؤس کا اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کا جو فارمولہ ہے اس میں یہ بھی ایک فارمولہ موجود ہے کہ انسان اگر اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے خلیفہ سے انسان کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر والزمان سے انسان کا رابطہ مضبوط ہونا بس چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ جی ہمیں اپنی بسم اللہ زندگی میں سے۔ یہ جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے جو دن میں اوقات ہم گزر بسر کرتے ہیں تو ہمارا جہاں رابطہ قائم ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب سے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، فون کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، مختلف ذرائع سے ہم اپنے عزیز و اقارب سے رابطے میں رہتے ہیں، معاشرے میں اپنے دوست و احباب سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم کاروباری شخصیات سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر ہم کبھی بیٹھ کر تنہائی میں اپنے 24 گھنٹے کے ایک شیڈول کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کیا کیا کام کیے ہیں، اگر ہم مڑ کے ان کاموں کی طرف توجہ دیں اور غور کریں کہ ہمارا 24 گھنٹے کیسا گزرا، کیا کیا ہم نے کام کیے، کس کس فرد سے گفتگو کی، کتنی کتنی دیر تک گفتگو کی، کتنے لمحات تک وہ گفتگو جاری رہی، اس گفتگو میں محور گفتگو کیا تھا، موضوع گفتگو کیا تھا، تمام چیزیں کیا کیا زیر بحث آئیں، تمام نتیجے کو اگر ہم نکالیں اور پھر اس کا مقایسہ کریں کہ ان 24 گھنٹوں میں ہمارا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کس قدر رابطہ تھا، تو یقینی بات ہے کہ انسان اس نقطے پر پہنچے گا کہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہم نے گزارے ہیں وہ مختلف کاموں میں تو تھے لیکن ان میں امام زمان کہیں موجود نہیں تھے۔ حتیٰ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے تو جو ہماری نمازوں کی کیفیات ہے کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے واجب کو اپنی گردن سے ساقط کر دیا ہے، واجب کو ادا کر دیا ہے۔ وہ فریضہ الہی جو خداوند متعال نے ہمارے اوپر ان 5 اوقات کی نماز کی صورت میں فرض کیا ہے، ہم اس وظیفہ الہی کو ادا تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارا خداوند متعال سے ان نمازوں کے ذریعے سے جو رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ برقرار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ نمازیں ہماری معراج مومن کا مصداق نہیں بن پاتی ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو انسان اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے ایسا فرد ابنائے دنیا کا مصداق ہے، یعنی دنیا کا مستاخ بیٹا ہے۔ ہے۔ تو ہم در واقع در حقیقت اپنی زندگی میں دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے جو رابطہ برقرار کرتے ہیں نمازوں کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، یہ تمام روابط بھی در واقع غفلت پر مشتمل ہیں، یعنی ہم غافلانہ رابطہ اللہ سے قائم کرتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ سے رابطہ غافلانہ ہے تو ہم کیسے اللہ کے خلیفہ برحق کہ جو ہمارے ولی نعمت ہیں کہ جن کی بدولت ہمارے وجود کی اور ہماری رگوں کے اندر خون کی گردش جاری ہے، جن کی وجود بابرکت کی بدولت ہماری سانسوں میں سانس ہے، جو منجی عالم بشریت ہیں، جو قطب عالم امکان ہے، جو اس عالم امکان کی ایک ایسی زنجیر ہے کہ اگر اسے ایک لحظہ ایک لمحہ کے لیے اس عالم امکان سے متصل جو یہ زنجیر ہے اس کو منقطع کر دیا جائے تو عالم امکان کا تمام شیرازہ بکھر جائے۔ ہم ایک ایسی ہستی سے رابطے میں نہیں رہتے، غفلت میں رہتے ہیں۔ تو سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں قطب عالم امکان سے رابطے پر ایک خاص جو ہے وہ انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ انسان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطے میں رہے۔ بطور خاص جب انسان اچھا، قمری اس میں مہینے کا آغاز کرتا ہے
تو اس قمری مہینے کے آغاز میں سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے کہ انسان اول ماہ قمری میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے بطور خاص رابطہ قائم کرے. یعنی کیا صحیح. مطلب؟ اچھا قبلہ، یعنی وہ قبلہ نماز جو اول ماہ. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا جی ہے، آپ اس کو بھی بیان جی کیجئے معذرت، کہ سید ابن طاؤس کی زندگی میں امام زمانہ رویبہ اروان الفتح کے ساتھ ملاقات کے کیا واقعات ملتے ہیں؟ کیونکہ عرفا کے تذکرے میں ایسا ملتا ہے، اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا مولا سے ملاقات ممکن ہے؟ کیونکہ غیبت جی کبریٰ جو ہے وہ واقع جی ہو چکی، اور اس کے لیے بھی معاملات ہیں، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کو بھی ذرا شامل کیجئے اس پوائنٹ کو. جی ضرور، میں آپ کے سوال کو بھی زیر بحث لاتا ہوں، لیکن ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، اس کے بعد تسلسل میں اس سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا اور بیان کروں گا کہ سید ابن طاؤس کی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جو ملاقات کے واقعات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور کیا ان واقعات پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ سید ابن طاؤس تعلیم دیتے ہیں کہ انسان مؤمن کو ہر قمری مہینے کے آغاز میں 2 رکعت نماز کو ادا کرنا چاہیے کہ جو قمری مہینے کے آغاز سے پہلے مستحب ہے. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے توضیح المسائل میں بھی اس مستحب نمازوں میں اس نماز کو ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دعاؤں کی کتابوں میں اور ایسی کتابیں کہ جو اعمال سے متعلق ہیں ان میں اس نماز کا ذکر موجود ہے کہ 2 رکعت نماز ہر قمری مہینے کے پہلے دن جب انسان چاند دیکھ لیتا ہے تو چاند دیکھنے کے بعد جو 24 گھنٹے ہیں یہ قمری مہینے کا آغاز ہے، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو اس 24 گھنٹے میں انسان اس نماز کو ادا کرے. نماز 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں انسان سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی قرأت کرتا ہے. دوسری رکعت میں انسان سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے. یہ 2 رکعت نماز فجر کی طرح مکمل کی جاتی ہے، لیکن تفاوت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر ہے، اور اس نماز کی قراءت کے بعد جو ہے وہ صدقہ دیا جائے. یہاں تفاوت موجود ہے، آیت اللہ سیستانی کے توضیح المسائل میں یہی درج ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد صدقہ دیا جائے. جتنا انسان کی توفیق ہو، جتنی انسان میں استطاعت ہو، کوئی 1 روپیہ صدقہ دے سکتا ہے، کوئی 1 بکرا صدقہ دے سکتا ہے، کوئی کسی بچی کی شادی کروا سکتا ہے، کوئی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے. ہر انسان کی استطاعت اور توانائی میں مختلف فرق ہے، لہٰذا ہر ہے. انسان اپنی توانائی اور استعداد کے مطابق، صلاحیت کے مطابق وہ صدقہ دے دے. اور یہاں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نماز کے بعد صدقہ دینے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ سید ابن طاؤس نماز سے پہلے صدقہ دینے کا جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. لیکن طریقہ یہی ہے کہ یہ 2 نماز ہے اور نماز 2 رکعت ہے، اور اس نماز کے بعد اپنی مالی وسعت کے مطابق انسان کو صدقہ دینا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ نماز کو کس وقت پڑھا جائے، تو کوئی خاص وقت بیان نہیں کیا ہے. جیسے انسان چاند کو دیکھتا ہے قمری مہینے کا تو انسان اس نماز کو آغاز کر سکتا ہے، اور سورج غروب ہونے تک انسان اس نماز کو اگلے دن مکمل 24 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ سکتا ہے پہلی قمری تاریخ کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے انسان رابطہ قائم کرے. یعنی سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ انسان اپنی دل کی گہرائیوں سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی سلامتی کی دعا کا تقاضا کرے، اور حضرت امام زمان کی سلامتی کو خود انسان اپنی سلامتی کے اوپر مقدم کرے، فوقیت دے. کیوں؟ چونکہ مدار حیات حضرت منجی عالم بشریت ہے. حضرت امام زمان چشمہ حیات ہے، چشمہ خیرات ہے. اگر انسان اس دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سعادت دنیا کا مدار اور چشمہ بھی امام زمان ہے، اور اگر انسان آخرت کی سعادت چاہتا ہے تو اس آخرت کی سعادت کا چشمہ بھی حضرت امام زمان ہے. عین الحیات ہے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات گرامی.
لہٰذا انسان اگر اپنی دنیا کی سعادت چاہتا ہے تب بھی اس انسان کا رابطہ امام زمان سے مضبوط ہونا چاہیے، اگر انسان اپنی آخرت کی سعادت چاہتا ہے تب بھی اس انسان کا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بس انسان یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو صدقہ دے رہا ہے، تو خداوند متعال کو ہماری اس نماز کی، ہمارے اس صدقے کی احتیاج نہیں ہے۔ اور اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد صدقہ بھی دے رہا ہے اور اپنی اس نماز کو اور اس صدقے کو منجِ عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہے، تو در واقع انسان امام زمان سے رابطہ قائم کر رہا ہے۔ البتہ یہاں میں ایک ذیلی موضوع بھی بیان کروں کہ انسان اپنی مستحب اعمال کو، اپنے واجب اعمال کو انسان ہدیہ دے سکتا ہے، زندہ افراد کو دے سکتا ہے، اموات کو دے سکتا ہے، بالخصوص ایسی ہستیوں کو جو انسان کی گردن پر حق رکھتی ہیں، انسان اپنے ان اعمال کو ان ہستیوں کو جو ہے وہ ہدیہ بھیج سکتا ہے۔ اس ہدیے اور اس تحفے کا نتیجہ خود انسان کے نامہ اعمال میں بھی ان کا ثبت ہونا یقینی ہے، اور جس ہستی کو انسان نے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اس ہستی کے نامہ اعمال میں بھی یہ چیزیں ثبت و ضبط ہوگی۔ اور بس اوقات بعض لوگوں کی اور علماء کی یہ تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے اعمال اگر ناقص ہیں، ہمارے اعمال میں اگر کوتاہی موجود ہے، نقص موجود ہے، تو جب ہم ان اعمال کو ایسی گراں قدر ہستیوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں تو ان ہستیوں سے نسبت کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال کا نقص برطرف ہو جاتا ہے اور کمال عطا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ناقص اعمال کو کمال بخشنے کے لیے انہیں اگر حضرت منجی عالم بشریت کی ذات گرامی کو ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں، تو یہ ہمارے اعمال کامل ہو کر خود ہمارے نامہ اعمال میں بھی مکتوب ہو جائیں گے، اور حضرت منجی عالم بشریت کے ساتھ جو عین الحیات ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ پس انسان امام زمان سے رابطہ قائم کرتا ہے، امام زمان کو یہ نماز پڑھ کے ہدیہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہماری اس نماز کی ضرورت نہیں ہے، عین اسی طرح سے جیسے خداوند متعال کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے خداوند متعال کو ہمارے ان صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نمازیں، یہ صدقات و خیرات خود ہماری ذات کے لیے، خود ہمارے لیے نفع بخش ہے، خود ہمارے لیے مفید واقعہ ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان مومن کو اپنی زندگی میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس رابطے کے قیام کا ایک ذریعہ قمری مہینے کے آغاز میں انسان اس نماز کی صورت میں امام زمان سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ پھر سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں وہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم اجعلنی فی درعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید۔ البتہ سید ابن طاؤس کی دعا جو انہوں نے نقل کی ہے اس میں حسینت تک کا کلمہ موجود ہے، اللہم اجعلنی فی درعک الحسین، اے میرے پروردگار مجھے اپنے مضبوط قلعے میں داخل فرما۔ یہ دعا یہاں تک، اور یہ انسان قمری مہینے کے آغاز میں اس دعا کو اس نماز کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں ضرور خداوند متعال سے تقاضا کرے۔ البتہ اس نماز کے بعد کچھ آیات بھی ہیں جسے انسان نے قرائت کرنا ہے بطور دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں، ان آیات کی تلاوت کرنا ہے، اور وہ بھی آیت اللہ سیستانی نے اور اپنی توضیح المسائل میں درج کی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی اپنی دعاؤں کی کتابوں میں اس نماز کا مکمل جو وظیفہ ہے، جو ذکر ہے، وہ کیا گیا ہے۔ آپ مومنین مفاتیح الجنان یا اقبال الاعمال یا ایسی کتابوں کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ بس یہ جو دعا ہے اول ماہ قمری میں، اللہم اجعلنی فی درعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید، یہ مکمل دعا میں نے بیان کیا کہ سید ابن طاؤس نے حسینہ تک ذکر کیا ہے، لیکن یہ دعا مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ سے اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل ہوئی ہے۔ یعنی مرحوم آیت اللہ قاضی در واقع بیان کرتے ہیں کہ انسان ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ
درود شریف اول و آخر قراءت کے بعد، آیت الکرسی کی قراءت کے بعد اس دعا کو پڑھے کہ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من تشاء۔ یہ مرحوم قاضی سے نقل ہوا ہے، جبکہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے جو چیز نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود اور وسط میں یہ دعا پڑھی جائے اول روز اور آخر روز، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل فیہا من ترید۔ پس مرحوم قاضی سے تشاء کا کلمہ آخر میں ہے اور مرحوم بہجت سے ترید کا کلمہ آخر میں ہے، جبکہ مرحوم سید ابن طاؤس نے حسینہ تک اس کو ذکر کیا ہے، اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے مضبوط قلعے میں داخل فرما۔ البتہ روایت میں مکمل دعا موجود ہے، تشاء تک اور ترید تک انسان اس دعا کو پڑھ سکتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے مضبوط قلعے میں داخل فرما۔ کون سے مضبوط قلعے میں؟ اس مضبوط قلعے میں داخل فرما کہ جس میں تو جو ہے وہ جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ پس انسان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جو رابطہ قائم کرے، یہ رابطہ انسان وفادار کی وفاداری کی علامت ہے۔ یعنی ایک انسان جو امام زمان کا وفادار ہے، سچا شیعہ ہے اور دل کی گہرائیوں سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے رابطے میں رہتا ہے، تو ایسے انسان کو اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں امام زمان کو تلاش کرنا ہے کہ میرے اوقات میں امام زمان کا کتنا وقت موجود ہے، کتنے لمحات میں امام زمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، کتنے لمحات امام زمان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس قدر انسان کی زندگی میں امام زمان کا کردار ہوگا، اسی قدر انسان امام زمان کی طرف توجہ کرے گا اور اس توجہ کے نتیجے میں اس کا امام زمان سے رابطہ ہوگا۔ لہذا انسان اپنے سانس سے بھی زیادہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو عزیز سمجھے اور امام زمان سے رابطہ قائم کرنے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرے۔ سید ابن طاؤس کی زندگی میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق جو آپ کا سوال ہے کہ کیا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات ممکن ہے عصر غیبت صغریٰ میں یا عصر غیبت کبریٰ میں، تو یہ سوال نہایت ہی اہم سوال ہے اور اس سوال کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، اپنے آثار میں مکتوب کرتے ہیں کہ 13 ذی قعد 600 جو ہے وہ 38 کو سامرہ میں سحر کے وقت میں نے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ تمام احیاء اور تمام اموات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پس سید ابن طاؤس کی اس کلمات سے جو باقاعدہ انہوں نے تاریخ بھی لکھی، وقت سحر کو بھی لکھا کہ میں نے امام زمان کو سامرہ میں یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پس اس کا مطلب ہے کہ سید ابن طاؤس نے امام زمان کو مشاہدہ کیا ہے، جبکہ سید ابن طاؤس 589 میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے اور اس کے بعد ان کی زندگی ہے، اور یہ دور غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ پس معلوم ہے کہ سید ابن طاؤس غیبت کبریٰ میں امام زمان کی ملاقات کو بیان کر رہے ہیں۔ اب جب سید ابن طاؤس ملاقات کو بیان کر رہے ہیں تو کیسے یہ بات جو ہے وہ نقل ہوتی ہے کہ امام زمان سے عصر غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن نہیں ہے؟ اور ہمارے عام جو معاشرے میں یہی چیز رائج ہے، یہی چیز شہرت رکھتی ہے کہ امام زمان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ اس دعویٰ کرنے والے شخص کی تکذیب کی جائے، اس کی نفی کی جائے۔ تو بس کیا امام زمان سے عصر غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن ہے؟ یہاں دو بنیادی طور پر نظریات آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ان پر توجہ ضروری ہے۔ مثلا ملا محمد باقر مجلسی کہتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے عصر غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن نہیں ہے، اور جو شخص اس ملاقات کا دعوے دار ہے اس شخص کی تکذیب کی جائے۔ جبکہ سید مرتضیٰ علم الہدا ہیں، شیخ طوسی ہیں، سید ابن طاؤس ہیں، ان کی نظر میں امام زمان کی ایسے خاص الخاص افراد سے ملاقات ممکن ہے، لیکن ہم ہر دعویٰ کرنے والے شخص کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ امام زمان سے ملاقات کے لیے خاص شرائط کا ہونا ضروری ہے، خاص کیفیات کا ہونا ضروری ہے۔
انسان واقعاً ایسی امام زمان سے ایک جو ہے وہ رابطے میں ایک شخصیت ہو جائے کہ امام کا محرم راز ہو، یعنی امام زمان اس شخص سے جو ہے وہ ملاقات میں بغیر کسی حجاب کے اس کے سامنے پیش ہو سکتے ہوں، ملاقات کر سکتے ہوں۔ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے، تب انسان اس شرائط کو پیش نظر شخصیت سے جو امام زمان کی ملاقات ہے اس ملاقات پر انسان اعتماد کر سکتا ہے۔ لیکن ہر دعویٰ کرنے والا شخص جو آج کل کے دور میں اٹھ کے دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میری امام زمان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان سے فقہی احکام کو دریافت کیا ہے، میں نے ان سے سوالات کیے ہیں، ہمارا یہاں وظیفہ ہے کہ ایسے شخص کی تکذیب کی جائے کہ جو شخص اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنے اعمال کو دینی اصولوں اور دینی تعلیمات کے مطابق انجام نہیں دیتا ہے لیکن امام زمان سے ملاقات کا دعوے دار ہے۔ پس امام زمان سے ملاقات کا دروازہ کھلا ہے سید ابن طاؤس کے اور سید مرتضی علم الہدا کے مطابق، شیخ توسی کے مطابق، اور محدث نوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہراً سید ابن طاؤس اچھا کے لیے اس یہ کو اس دروازہ کو کھلا تھا کہ وہ ڈائریکٹ۔ اچھا یہاں پر بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ جی جی جو بھی یہ کہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام زمانہ روی الوان الفدا سے ملاقات کرتا ہے وہ کذاب ہے، تو اس کی کیا کنڈیشن کیا ہے؟ مطلب ایک تو ہے کہ ملاقات کیا مکمل ناممکن ہے، ایسا بھی نہیں ہے، مل سکتا ہے، یا مولا جب چاہیں بھی مل سکتے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ میں جب چاہوں بھی مل سکتا ہوں، یہ اس کو کذاب کہیں گے؟ اس کو تھوڑی روشنی ڈال دیں تو تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ جی جی، یہ جو شخص، میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ملاقات کے دو نظریات بیان کیے، ایک ملا محمد باقر مجلسی سے، ایک مرتضی علم الہدا اور سید ابن طاؤس جیسی شخصیات سے، کہ مرحوم مجلسی کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ دھتکار دیا جائے، اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا متعدد ایسی شخصیات کے حالات زندگی میں امام زمان سے ملاقات کے واقعات موجود ہیں، مستند واقعات موجود ہیں، جیسے مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں سید رشتی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے سید رشتی کو جو ہے وہ تعلیم دی۔ میں اگر اس مکمل واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان نہ کروں اور آپ کے تمام سامعین کو رجوع کرنے کے لیے کہوں کہ وہ مفاتیح الجنان میں رجوع کریں، سید رشتی کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے کہ جہاں سید رشتی کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے 3 مرتبہ جامعہ 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 اور عاشورہ 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 کی تلقین کی ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی میں ہم و غم موجود ہے، پریشانیاں موجود ہیں، اگر انسان کی زندگی میں کوئی ایسے لا ینحل کام موجود ہیں کہ جن کے حل کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو انسان متوسل ہو زیارت جامعہ کبیرہ سے کہ اس کی قرأت کی جائے، اور پھر اگر اس سے مشکل حل نہیں ہوتی ہے تو انسان زیارت عاشورہ کی طرف رجوع کرے اور زیارت عاشورہ کے توسل سے اپنی مشکل کے حل کے لیے تقاضا کرے، اور سید رشتی کی وہ ملاقات اور وہ مشکل کا حل سید رشتی کا انجام پایا۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قومی نے سید رشتی کا واقعہ ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم نجم الثاقب کو اٹھا کر دیکھیں تو محدث نوری نے بہت سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں کی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام زمان سے ملاقات کے متعدد واقعات جو علماء اور فقہا کی زندگی میں موجود ہیں اور یہ ملاقاتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، واقعات بھی سچے واقعات ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو شخص امام زمان سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے، روایات موجود ہیں کہ ایسے شخص کی نفی کی جائے، ایسے شخص کی تکذیب کی جائے۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام زمان سے ملاقات کا یہ جو نظریہ سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے یا مرتضی علم الہدا نے بیان کیا ہے، یہ خاص الخواص شیعوں سے متعلق ہے، یعنی خاص افراد کی امام زمان سے ملاقات ہو سکتی ہے، جیسے عصر غیبت صغرا میں نواب خاص امام زمان سے جو ہے وہ توقیع کے ذریعے سے رابطے میں رہتے تھے، یا توقیع کے علاوہ ان کا امام زمان سے رابطہ برقرار ہوا کرتا تھا۔
اسی طرح امام زمان کی خاص عنایت کے ذریعے سے بعض لوگوں کی ملاقات امام زمان سے ہوتی ہے، لیکن ان کو جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو حین ملاقات انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ جس شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ امام زمان کی شخصیت ہے۔ بعد میں جب وہ آثار قرائن کو جائزہ لیتے ہیں، تتبع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس ہستی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ہستی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہستی ہے۔ لہذا ہر دعویٰ کرنے والے شخص کے دعویٰ کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے سید بہت ابن طاؤس کے ان حالات و واقعات میں ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ سید ابن طاؤس بھی باقاعدہ ان چیزوں کا جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کس حد تک اپنے دعوے میں سچا ہے۔ میں قبل اس کے کہ سید ابن طاؤس کے کچھ مکاشفات اور کچھ ایسے حالات بیان کروں سیر و سلوک سے متعلق، بسم اللہ سید ابن طاؤس جو اپنی تعلیمات میں جی بسم اللہ بسم اللہ سید ابن طاؤس جو اپنی تعلیمات میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب جو کتاب ہے مصباح الشریعہ و مفتاح الحقیقہ، اس کتاب کو انسان مطالعہ کرے۔ انسان سفر میں ہے، انسان سفر کے علاوہ ہے، تو انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے کے طرق اور راستوں کو جو بیان کیا جاتا ہے تو ان راستوں کو پہچاننے کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اگر انسان کے پاس عالم ربانی موجود نہیں ہے، ایک ایسا مربی، ایک ایسا حاذق استاد موجود نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کرے، اللہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے، امام زمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے میں مدد کرے، اگر ایسا فرد انسان کے پاس بطور استاد موجود نہیں ہے تو انسان کو ایسی ہی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جس میں ایسے طرق بیان کیے گئے ہیں، ایسے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ مصباح الشریعہ کا مطالعہ کریں یا عصر حاضر میں بہت ساری شخصیات نے ایسی کتابیں تحریر کر دی ہیں، جیسے مثلا یہی مرحوم آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی کتاب ہے لقاء اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات۔ اب یہ کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ جو مستند شخصیات سے تحریر کی گئی ہیں، جیسے علامہ مفسر قرآن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لب اللباب، جسے علامہ طہرانی نے تحریر کیا، جو مرحوم مفسر قرآن کے درسوں پر مشتمل ہے، یا سیر و سلوک جو منسوب ہے مرحوم مہدی بحر العلوم سے۔ تو ایسی کتابوں کو اگر انسان مطالعے میں رکھے اور بطور خاص وہ نکات جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان نکات کو کسی استاد سے سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جس میں انسان کو اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے انسان نے اپنے رابطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برقرار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو سید ابن طاؤس کے مکاشفات ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں کہ جن میں ان کی امام زمان سے رابطہ ہوا یا کوئی ایسا ان کی زندگی میں واقعہ پیش آیا کہ جو قابل ذکر ہے، اور در واقع مؤمنین جب ایسے واقعات کو سنتے ہیں یا ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں تو صرف قصے کہانیاں سمجھ کے انہیں نہیں پڑھا کریں، بلکہ ان واقعات میں پوشیدہ جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خود ان واقعات کو جو ہے وہ پڑھنے اور ان واقعات کو بیان کرنے سے زیادہ ان واقعات میں جو پیغام پوشیدہ ہے، نہفتہ ہے، اس پیغام کو سامنے لے کر آنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے بعد میں ہلہ جو ہے وہ نجف اشرف سے جو ہے وہ ہلہ آیا۔ 18 جمادی الثانی کا وہ دور تھا، 641 ہجری قمری تھی، بدھ کا دن تھا، تو نجف میں پہنچتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سید ابن طاؤس مکمل جو ہے وہ واقعات کو تفصیل سے بیان کریں کہ دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، اور کہاں سے کہاں میں پہنچا، یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں۔
اور بیان کر رہے ہیں کہ بدھ کا دن تھا اور حضرت کی زیارت کی جو ہے وہ جمعرات کو میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی امیر المومنین کی زیارت کے بعد کہ میں حضرت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرا اقبال ہوتا ہے، وافر مقدار میں حضرت کی طرف اپنے وجود میں توجہ کو مشاہدہ کرتا ہوں، حضرت کی عنایت کو، حضرت کی رأفت کو اپنے وجود کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اپنی آرزوؤں کی قبولیت کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میری آرزویں اس رابطے کے نتیجے میں قبول ہو رہی ہیں، اور میرے ہاتھ میں میرے جو ساتھی ہیں، میں عالم رؤیا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ایک لقمہ موجود ہے، اور جو ہے وہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لقمہ حضرت مہدی نے اپنے منہ سے نکال کر جو ہے وہ مجھے دیا ہے، اور اس لقمے میں حضرت کے لعاب دہن سے وافر مقدار میں چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور حضرت کے یہ گویا کہ لبھائے مبارک سے ایک تبرک ہمارے لیے جو ہے وہ نصیب ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت سید ابن طاؤس نے بیان کی۔ پھر کہا کہ نماز تہجد کے بعد صبح حرم میں پہنچتا ہوں، اور داخل ہوتے ہی جیسے ہی حرم میں داخل ہوتا ہوں تو اللہ کے فضل سے میرے اوپر مکاشفے کی شدت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس قدر شدت ہوتی ہے کہ میں زمین پر گر کر کانپنے لگ پڑتا ہوں۔ یعنی ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت سید ابن طاؤس کے اوپر جو ہے وہ پیش آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے سید ابن طاؤس کے اوپر جو عنایات کا فیض فراوان جاری ہے، اس فیض فراوان کی اس قدر شدت ہے کہ سید ابن طاؤس یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ابھی میری روح اس دنیا سے مفارقت نہ کر جائے۔ ایسی کیفیات بس اوقات ایک انسان عارف کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں۔ وہ اطراف میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس کیفیت کو تو یقینی بات ہے مشاہدہ کر رہے ہیں ظاہری طور پر کہ ایک انسان زمین پر گرا ہوا ہے، لیکن اس کی جو روحانی کیفیات ہیں ان کی طرف وہ متوجہ نہیں ہیں۔ تو سید ابن طاؤس کو ایسی کیفیات میں جو ہے وہ مکاشفات کے اندر جو ہے وہ بہت سے حالات کی اطلاع دی جاتی ہے، بہت سے جو ہے وہ حقائق سے سید ابن طاؤس کو باخبر کیا جاتا ہے کہ جو سید ابن طاؤس ہی انہی کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عارف جب اس کیفیت میں موجود ہوتا ہے تو جب تک انسان اس کیفیت کو خود سے محسوس نہ کر لے تو دوسروں کو جس قدر یہ چیزیں بیان کی جائیں دوسرے ان چیزوں کو اور ان کیفیات کو سمجھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ایسی ہی عنایات سید ابن طاؤس پر جاری رہی۔ مثلا سید ابن طاؤس کی لیے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ پیغام جو عبد المحسن سید ابن طاؤس کے لیے پیغام لے کر آتے ہیں وہ بھی قابل اہمیت ہے، وہ بھی قابل بیان ہے، قابل دید ہے۔ مثلا سید ابن طاؤس حتیٰ اس کا بھی وقت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 27 جمادی الثانی 641 ہجری قمری بروز جمعرات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے بعد جب میں حلہ واپس پہنچتا ہوں تو میرا ایک رشتہ دار جس کا نام حسن بن علی ہے، وہ حسن بن علی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ سے ایک مہمان ملاقات کے لیے آیا ہے، یہ مہمان اللہ کا صالح بندہ ہے، اور ایسا صالح بندہ ہے جس نے بیداری میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات کے بعد آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، کوئی بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک قبلہ صالح انسان ہے، تو بلا شبہ جب انسان ہمارے جی پاس قبلہ 5 منٹ ہے، ہمارے پاس 5 منٹ ہے، اچھا 5 منٹ 5 ہے، منٹ ہے۔ چلے 5 منٹ میں اس مکمل واقعے کو تو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا، صرف خلاصہ اور لب مطلب کہ یہ یا جو ہے وہ عبد المحسن کہتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، سفر تجارت پر جا رہا تھا، راستے میں میرا کہیں قیام ہوتا ہے اور راستے میں رکتا ہوں، وضو کے لیے جاتا ہوں تو آگے میں خود کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ میں کربلا کے راستے پر پہنچ چکا ہوں، اور اچانک دھند طاری ہو گئی ہے، ایک سوار آیا ہے میرے پاس، اور اس سوار کی علامات
جی جی بسم اللہ، جی آواز سید نہیں ابن پہنچ رہی طاؤس پوچھتے ہیں، اور پھر اس علامات کے بعد سید ابن طاؤس ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کے سوار نے مجھ سے یہی کہا کہ سید ابن طاؤس سے جا تصور کیا کہ ان کی مراد وقت سے کیا ہے، کیا میری موت کا وقت قریب ہے یا ان کے ظہور کا وقت قریب ہے؟ تو وہ عبد المحسن کہتے ہیں کہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ اپنے ظہور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، لیکن سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سوار شخصیت مجھے یہ پیغام دے رہے تھے تو میں ان کی جو اس انداز جو گفتگو ہے اور میرے پاس آنے کا جو انداز ہے، یہ جو کیفیت ہے، میں اس سے میرے وجود میں یہ ایک خیال طاری ہوا کہ یہ شخصیت شاید امام زمان کی شخصیت ہو، تو جیسے ہی یہ خیال طاری ہونا تھا میں وہیں غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور صبح لوگ مجھے اس غشی سے افاقہ دیتے ہیں، مجھے بیدار کرتے ہیں، اور میں متوجہ ہو جاتا ہوں کہ جو ہے وہ رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے میں ان مسافرین کو بیان کرتا ہوں، اور پھر وہاں سے جستجو کرتے ہوئے آپ کے پاس آتا ہوں۔ سید ابن طاؤس پوچھتے ہیں کہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سید ابن طاؤس میں ہوں؟ تو کہا طاؤس کی اولاد سے صرف آپ ہی ایک شخصیت ہے جن کی طرف میں متوجہ ہوا ہوں کہ یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو پس سید ابن طاؤس کے ایسے واقعات جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات پر مشتمل ہیں، فراوان ایسے واقعات ہیں جنہیں کتابوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پس اگر خلاصہ گفتگو کی جائے سید ابن طاؤس کی، تو سید ابن طاؤس کی گفتگو میں اور تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے خلیفہ امام زمان سے انسان کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر انسان کا رابطہ مضبوط نہیں ہوتا تو در واقع انسان جو ہے وہ ابناء دنیا کا مصداق ہے، یعنی ایسا فرد ہے کہ جس نے اپنی آخرت پر دنیا کو فوقیت دے رکھی ہے، ترجیح دے رکھی ہے، اور وہ اپنی آخرت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اپنی دنیا کو آباد کرنے پر زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ پس کیا کرے؟ اس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے رابطے میں رہے، بالخصوص ایسے علماء جو علماء ربانی ہیں، یعنی جن کا علم اور ان کا عمل ایک دوسرے کے بالکل مطابقت رکھتا ہے، ایسے علماء کو علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ جن کے علم اور عمل میں افتراق موجود ہو، یہ عالم ربانی نہیں ہے، اور ان سے رابطے کا انسان کی جو آخرت ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پس عالم ربانی سے رابطے میں رہا جائے، اور اگر عالم ربانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو عالم ربانی کے آثار کا مطالعہ کیا جائے، مثلا مصباح الشریعہ کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر مصباح الشریعہ موجود نہیں ہے تو آج کل جو فقہا نے اور عرفا نے کتابیں تحریر کی ہیں، انسان ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنا اللہ سے امام سے رابطہ مضبوط ہے، اور اس رابطے کے نتیجے انسان آخرت کو آباد کر سکتا ہے۔ نہایت شکریہ، آپ نے سید ابن طاؤس کے موضوع پر آج بھی یہ وقت نکالا، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو بھی سید ابن طاؤس کے بارے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ انشاءاللہ۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ایک سلسلہ علماء ربانیون کو لے کر جو کہ ایک بہت ہی ممتاز شخصیات جو ہے وہ ملت تشیع نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں روشناس کرائیں، اور یقیناً ہر زمانے میں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ تو اپنے نوجوانوں کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے ایسے لوگوں کا جو کہ بظاہر تو غیر معصوم ہیں، ہمارے جیسے ہیں، مگر اس اعلیٰ اور منصب تک کس طرح سے عبادت کر کے، ریاضت کر کے پروردگار کی جو ہے وہ اس کی مرضی کو سامنے مقدم رکھتے ہوئے پہنچے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ قبلہ فرما رہے ہیں۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں ایک مرتبہ پھر مولانا جناب سید موسیٰ رضا نقوی صاحب کے کہ آپ مشہد المقدسہ سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ انتہائی